من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، رمضان کا بابرکت مہینہ وہ ختم ہو کر کے شوال کا ابتدائی ہفتہ چل رہا ہے. رمضان المبارک اس مہینے میں ہر مسلمان نے اپنی کوشش جتنا اس سے ممکن ہو سکا کی. ہر آدمی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہا. لیکن رمضان المبارک صرف ایک ہی مہینہ نہیں ہے جو عمل کے لیے ہے، بلکہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی عبادت کو انجام دیا کرے. اصل امتحان تو مسلمان کا رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں جو انسان کا دشمن ہے شیطان، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس کو قید کر دیتے ہیں. اسی لیے آدمی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں آسانی کے ساتھ عبادتیں کر سکتا ہے اور گناہوں سے بچ سکتا ہے. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو رہا کر دیتے ہیں، اور پھر جو انعام رمضان المبارک کے روزوں اور تراویح کے نتیجے میں مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اس انعام کو دیکھ کر کے شیطان آواز کے ساتھ میں رونا اور چلانا شروع کرتا ہے، اور اپنے اس کے جو دوسرے ماننے والے چھوٹے شیاطین رہتے ہیں وہ سب اس کے ارد گرد جمع رہتے ہیں. وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ رونے کی کیا وجہ. وہ کہتا ہے کہ جو انعام اور جو مغفرت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے اس کے نتیجے میں مجھے رونا آ رہا ہے. اور پھر وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو
یہ حکم دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو لہو و لعب اور لذات اور خواہشات کے اندر ملوث کر دے۔ چنانچہ اب یہ شیاطین کا اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور اور عبادات سے غافل کرنے کا کام رمضان المبارک بلکہ عید کے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور ہر دن نئے نئے طریقوں سے اللہ کے بندوں کو شیاطین عبادات اور اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہی اس لیے تھا کہ اس میں مومن کی تربیت کو، ایک ایمان والے کی تربیت کا مہینہ اس کو بنایا گیا کہ اس کی تربیت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس لیے شیطان کو اس میں قید کیا گیا تھا تاکہ تربیت اچھی طریقے سے ایک مسلمان کی ہو سکے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں ایک آدمی جو عام مہینوں میں گناہوں کے اندر رہتا ہے، عام مہینوں میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہو پاتا، عام دنوں کے اندر زبان سے گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتے ہوئے گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں یہی لوگ غیبت سے بچ رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کو 5 وقت آنا مسلمان کے لیے آسان۔ تو اس طرح کی تربیت اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی کی، اور اب آگے 11 مہینے مسلمان کا امتحان شروع ہوتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے اور شیطان کو آزاد کر کے، انسان کے دشمن کو چھوڑ کر کے انسان کو اور مسلمان کو آزمایا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کی تربیت، یہ اپنی تربیت میں پختہ ہے کہ نہیں ہے، اس کی تربیت کامل طریقے پر ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اسی لیے اب مسلمان جب رمضان کے مہینے کو ختم کر کے دوسرے مہینے گزار رہا ہے، تو اس میں آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے اور دیکھے کہ رمضان کی زندگی میں اور ان مہینوں کی زندگی میں کیا فرق ہے۔ اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں مجھ سے عبادتیں ہو رہی تھیں، جس طرح میں اپنی زبان کی، اپنے کان کی حفاظت کر رہا تھا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، نیک اعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، رمضان کے جانے کے بعد ان مہینوں کے اندر بھی میری طبیعت نیکیوں کی طرف بڑھ رہی ہے، میں نیکی کرنے میں پہل کر رہا ہوں، گناہوں سے میں بچ رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھنے سے میں ڈر رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت کوئی مسلمان اپنے اندر پاتا ہے تو اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ کامل طریقے پر رمضان میں اس کی تربیت ہوئی، لہذا نتیجتاً یہ طبیعت اس کی بن گئی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں مہینوں میں یہ مزاج ایک جیسا ہو گیا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی طبیعت میں اور اپنے معمولات کے اندر بدلاؤ پاتا ہے، جس طریقے سے رمضان میں اس کے رات دن ہوا کرتے تھے عبادات کے ساتھ، رمضان کے بعد وہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، تو اس کو فکر کرنی چاہیے کہ جس طریقے پر رمضان سے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جس طریقے سے رمضان میں اس کی تربیت ہونی چاہیے تھی وہ تربیت کامل و مکمل نہیں ہوئی۔ اور جو صفات روزے کے ذریعے سے انسان میں تقویٰ پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو ایک عبادت رکھی تھی، اس کے ذریعے سے جو چیز اس میں پیدا ہونی چاہیے تھی اس میں کمی رہ گئی۔ اسی لیے آدمی اپنے رمضان کے مہینے اور دوسرے مہینوں کا جائزہ لے، اور پھر کتنی ساری عبادتیں ہیں جو آدمی رمضان المبارک کے اندر انجام دیتا تھا۔ رمضان کا جو مہینہ، ایک جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے 2 طرح کے روزے ہوتے ہیں، ایک تو
عارضی روزے ہوتے ہیں، وقتی روزے ہوتے ہیں جو چند وقت کے لیے اس پر فرض کیے جاتے ہیں، وہ ہے رمضان المبارک کے روزے۔ اور ان روزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی چند چیزوں سے مومن کو روک دیتے ہیں، کھانے سے، پانی سے، اور اسی طریقے سے خواہش نفسانی سے۔ ان تین چیزوں سے، اگرچہ کہ یہ چیزیں حلال ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جب روزہ رہ گئے تو اب ان چیزوں سے آپ کو رکنا ہے۔ اور ایک دوسرا روزہ مومن کے لیے وہ شروع ہوتا ہے، آدمی مسلمان جب بالغ ہو جائے اس وقت سے لے کر کے آدمی کی آخری سانس تک، جب تک کہ آدمی کی روح اس کے بدن سے جدا نہ ہو جائے، اس وقت تک کا روزہ۔ اور اس روزے کے اندر تمام چیزیں جو شریعت کے اندر منع کر دی گئی ہیں اور جو گناہ کے کام ہیں، ان ساری چیزوں سے رکنا، یہ چیزیں ناجائز اور حرام۔ اور رمضان کے روزے یہ تو عید پر ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑا روزہ جو چلتا ہے وہ آدمی کی آخری سانس پر ختم ہوتا ہے۔ اور جو آدمی رمضان کے روزے رکھ لے اور تراویح پڑھ لے تو عید کے دن اس کو خوشیاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا اعلان، اس کے لیے خوشی کا دن رکھ دیا گیا۔ 30 دن روزے رکھ لیے اور پھر عید کا دن، خوشی کا دن۔ اور جو آدمی اس بڑے زندگی کے روزے میں کامیاب ہو جائے، وہ تمام کاموں سے اجتناب کرے اور دور رہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور جو نافرمانی والے کام ہیں ان سے بچ کر کے پوری زندگی گزار کر کے گیا، تو پھر قیامت کے دن وجوہ یومئذ مسفرہ، قیامت کے روز اس کے لیے خوشخبری ہوگی جنت کی۔ ایسے لوگ جو پاکیزہ زندگی گزار کر کے اللہ کے پاس آ جاتے ہیں، تقوی طہارت والی زندگی ان کی ہو، تو پھر ان کے چہرے قیامت کے روز چاند اور سورج کی طرح روشن اور منور کر دیے جائیں گے، اور وہ پروردگار عالم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ خوشخبری ان کو قیامت کے روز ملے۔ اور آدمی جتنے بھی اعمال رمضان المبارک کے اندر کرتا تھا، رمضان تو چلا گیا، لیکن اب وہ اعمال وہ تو ابھی بھی باقی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ کی طرف سے قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان اول پر نازل ہوا تھا۔ رمضان تو چلا گیا، لیکن وہ جو رمضان کا دیا ہوا تحفہ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ اسی لیے جس طریقے سے رمضان کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرتے تھے، ابھی بھی اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کے اندر تو قرآن سے ہمارا تعلق رہا، لیکن رمضان کے جاتے ہی اور عید کے ہوتے ہی ہمارا تعلق ختم، قرآن کو اٹھا کر کے طاق کے اندر رکھ دیا، اب آئندہ سال نکال کر کے اس کی تلاوت کریں گے۔ قرآن کے ساتھ میں ایک مسلمان کا زندگی بھر کا رشتہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آدمی کو راہ ہدایت دکھاتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن رمضان کے جانے کے بعد بھی اس کی تلاوت، اس میں تدبر، غور و فکر، اس کو سمجھنا اور اس میں جو کچھ بتلایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ اسی طریقے سے آدمی رمضان کے اندر تو نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے۔ روزہ ہونے کی وجہ سے، رمضان کے ہونے کی وجہ سے اگر کام میں بھی لگا ہو، دکان پر ہو، آفس میں ہو، رمضان میں وقت نماز کا ہو جائے، فوراً سب چیزوں کو چھوڑ کر کے نماز میں مسجد کو حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ چیز رمضان کے بعد بھی آدمی کے اندر رہنی چاہیے۔ نماز یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عبادت جو ہے وہ اس لیے نہیں دی گئی تھی، اور یہ قرآن جو ملا ہے وہ اس لیے نہیں کہ آپ ایک مہینے کے اندر سال بھر کا پڑھ کے اس کو رکھ دیا جائے، بلکہ یہ کلام تو اور یہ رمضان تو اس لیے دیا گیا تاکہ آپ سال بھر اس کو پڑھتے رہیں۔ نماز کا بھی ویسے ہی حال، جس طرح رمضان کے اندر اہتمام ہوا،
رمضان المبارک کے بعد والے 11 مہینوں میں بھی اسی طرح کا اہتمام، اور پھر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ رمضان میں تو ہم مسجد کو آ کر جماعت سے پڑھ رہے تھے، رمضان کے بعد کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھ لی لیکن گھر کے اندر پڑھ لی، قریب کے اندر جو بھی مسجد ہو اپنے گھر سے وہاں جا کر کے نماز ادا کرنا، مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات، رمضان کے اندر تو خوب صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اس مہینے رمضان کے مہینے کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا اجر اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی، ایک عمل کریں گے تو 70 گناہ بڑھا کر کے اس کا اجر اللہ کی طرف سے بندوں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر تو خوب صدقہ خیرات کیے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو ایسا نہ ہو کہ ہم نے بخیلی اختیار کر لی اور کنجوسی کرنا شروع کر دیا، بلکہ جو عمل، جو صدقہ اور خیرات رمضان کے مبارک مہینے میں ہوتا رہا، رمضان کے جانے کے بعد بھی کچھ وقتاً فوقتاً صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ آدمی سے گناہ چھوٹے اور بڑے سال بھر ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن کیا صرف توبہ رمضان کے مہینے کے لیے ہے؟ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تبھی توبہ کرتے ہیں، تبھی استغفار کرتے ہیں، تبھی اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں معافی مانگنے کے لیے؟ نہیں، جب گناہ سال بھر جانے انجانے میں ہو رہے ہیں تو توبہ بھی سال بھر ہوتی رہنی چاہیے۔ توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا معمول اور اس کی عادت بنانی چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ کس کا وقت کب آ جائے اور توبہ کیے بغیر بھی اگر چلے گئے تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اسی لیے ہمیشہ جب کبھی بھی کوئی غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جانتے ہوئے ہو انجانے میں ہو، اللہ کے سامنے اور روزانہ توبہ اور استغفار اس کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اور یہ سارے اعمال جو رمضان المبارک کے اندر کر رہے تھے، اس کو بعد میں بھی کرنے کی ترغیب اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہے جو ہمیشہ اور مستقل لگاتار کیے جاتے رہیں، اگرچہ کہ تھوڑے تھوڑے ہی۔ ایک بندہ ہے جو بہت عمل کرتا ہے، ایک مہینے کے لیے خوب نمازیں پڑھی، خوب روزے رکھے، عبادتیں کی، تلاوت بھی خوب کر رہا ہے، ذکر و اذکار بھی خوب کرتا ہے، روزانہ 3 پارے 4 پارے صرف ایک مہینے کے لیے کیا اور دوسرے مہینے سے چھوڑ دیا۔ اور دوسرا بندہ ہے جو روزانہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، 1 تسبیح پڑھتا ہے اور 1 صفحہ 1 پیج قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، لیکن سال بھر کرتا ہے، مستقل کرتا ہی رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندہ پسند ہے جو کم کرتا ہے لیکن لگاتار کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی عمل ہو جو رمضان المبارک کے اندر ہم نے اعمال کیے، وہ اب آگے بھی رمضان کے ختم ہونے کے بعد دوسرے مہینوں کے اندر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ مثلا رمضان میں اگر نماز پڑھنا شروع کیے، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کیے تھے تو ابھی بھی اس کو باقی رکھنا چاہیے، اور نفل کا اہتمام کر رہے ہیں وہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ میں ہم نے شوق رمضان کے اندر دکھایا، وہ شوق رمضان کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس کو پڑھنا ہم نے رمضان میں کسی سے سیکھا ہے یا خود ہی ہم پڑھنے لگ گئے ہیں، تو اس طریقے سے رمضان کے بعد بھی اس کی تلاوت کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو پورے 11 مہینے رمضان کے بعد بھی وہ اعمال ہماری زندگی کے اندر رہیں اور ہماری زندگی 24 گھنٹے والی ان اعمال سے منور اور روشن رہے جو رمضان کے اندر ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ وہ اعمال کرتے رہیں گے جو رمضان کے اندر کر رہے تھے تو رمضان میں جو برکات اور جو فیوض آپ کو حاصل ہو رہے تھے، وہی چیزیں 11 مہینے وہ برکات آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں رہیں گے۔ اسی لیے اپنی زندگی کو اس طریقے سے بنانا چاہیے۔ اور آخری بات شوال کے روزوں سے متعلق، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے آدمی نے 30 روزے رکھ لیے رمضان کے،
اور پھر آگے اگر کوئی بندہ شوال کے مہینے میں 6 روزے 29 کے ساتھ ملا لیتا ہے تو اس کے روزے پورے ملا کر کے اگر اس کو 10 گنا کر دیا جائے تو 360 ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی 6 روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ سال بھر روزے رکھنے کا ثواب اس بندے کو دے دیتے ہیں۔ ابھی رمضان کو گزرے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، اسی لیے ابھی عادت بنی ہوئی ہے، طبیعت اس کے مطابق چلنے کی حامل ہے، سحری میں اٹھنا، افطار تک بغیر کھائے پیے رہنا، اس کا ایک مزاج، ایک عادت بدن کی بن گئی۔ اس لیے جس کو یعنی جو آدمی کر سکتا ہے ضرور کرے، 6 روزے رکھنا ہے، زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ آدمی نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے تو 6 روزے کہاں کی بات۔ اس لیے جو رکھ سکتا ہے رکھے، اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا اجر اور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملے گا۔ اور اس کے اندر یہ قید بھی نہیں ہے کہ رمضان عید ہوئی تو فوراً دوسرے دن سے 6 دن رکھ کے پھر اس کے بعد شوال کی عید کرنا ہے، ایسی بھی قید نہیں ہے، بلکہ شوال کا پورا مہینہ 30 دن 29 دن جتنے بھی دن ہوں گے اس میں سے 6 دن آپ کو روزے رکھنا ہے۔ پہلے ہفتے میں 2 رکھ لیجئے، دوسرے میں 2 رکھ لیجئے، پھر تیسرا چھوڑ کر کے چوتھے میں 2 رکھ لیجئے۔ اس طریقے سے 6 روزے شوال کے مہینے میں ہو جائیں گے تو آپ اس اجر کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ ان اعمال میں جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو رمضان المبارک کے اندر ہم کرتے رہے۔ شوال کے روزے رکھنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں۔